مجھے ابھی بھی ڈر لگتا ہے. اور اگر اس کو سزا نہیں ملتی, جیسے ہی مجھے موقع ملا میں نے اپنی جتنی بھی ہماری ویسے بھی اسنیپ ہم لوگ ساتھ تھے بھی, تو میں نے ہر چیز اس کے موبائل سے آر ورڈ یہ طرح طرح کے ورڈ سے بلا رکھا, جیسے آر ورڈ. سامیہ کتنے عرصے سے جانتی تھیں حسن کو؟ میں اس کو 6 مہینے سے جانتی ہوں. آپ اور حسن قریب تھے ایک دوسرے کے, ایک محبت کا تعلق تھا, دوستی کا تعلق تھا. ایسا کیا ہوا کہ آپ نے راستے الگ کرنے کا سوچا؟ دیکھیں یہ تو ویسے آپ کو پتہ ہی ہے کہ ہوتا ہی ہے فیملیز کے اندر, جب رشتہ بھی ہوتا ہے تو لوگ ٹائم لیتے ہیں. when حسن پرپوز می تو میں نے ان سے تھوڑا سا ٹائم مانگا تھا, اور میں نے یہ بھی بتایا تھا کہ مجھے 5 سے 6 سال چاہیے شادی کے لیے. باقی میں نے ٹائم ان سے مانگا تھا انگیجمنٹ کے لیے, بٹ ان کی فیملی, ان کی ماما بار بار کہی تھی ہم آپ کا گھر وزٹ کرنا چاہتے ہیں, یہ ہے وہ ہے. تو میں نے بہت زیادہ کوشش کی کہ میں ان کو روکوں, لیکن وہ رک ہی نہیں رہے تھے. پھر حسن پرپوز می ود اے گولڈ رنگ, تو ہمارا وہ ریلیشن شپ وہاں سے اسٹارٹ ہو گیا تھا. بٹ 3 مہینے پہلے حسن, جب سے یہ ثنا والا واقعہ ہوا, میں نے ان سے بیک آف تھوڑا سا, کیونکہ آبویسلی ہر بندہ, ہر ماں, ہر بیٹی ڈر گئی تھی, اور ثنا میری بہت اچھی دوست تھی جس کے ساتھ یہ واقعہ ہوا. تو میں نے اپنی فیمیل فرینڈ سے بھی ملنا چھوڑ دیا تھا. تو ان میں حسن بھی تھا, تو حسن کو یہ لگا کہ میں اس سے پیچھے ہٹ رہی ہوں, یا یہ ہی اسٹارٹ فورسنگ می کہ نہیں مجھ سے شادی کرو, اور نہیں کرو گی تو میں یہ کر دوں گا, وہ کر دوں گا. ابھی بھی جب میری مما بیمار تھی, وہ میرے گھر آیا اور میری مما کے آیا پوچھنے کے لیے تھا ان کو, اور آگے سے میری مما کو کہہ رہا ہے کہ اگر آپ اس کی شادی نہیں کروائیں گی میں اس کی ٹانگیں توڑ دوں گا. تو وہ انسان جب جو اس طرح کی حرکتیں کر رہا ہے, آپ خود بتائیں کیا کوئی بھی ماں باپ بھی اگر ہوں وہ دیتے ہیں اپنی بیٹی کا رشتہ کسی ایسے انسان کو؟ میں نے اس سے اس لیے انکار کیا تھا شادی سے. آپ کو لگتا تھا وہ ایسے ریئیکٹ کرے گا؟ نہیں, مجھے بالکل آئیڈیا نہیں تھا, بیکاز میں نے جب اس نے مجھے پرپوز کیا تھا, ایک پراپر ویڈیو بھی ہے میرے پاس, جو کہ میں نے پہلے تو اس کا فیس ہائڈ کر کے ڈالی تھی, لیکن اب میں فیس کے ساتھ بھی پوسٹ کرنے کے لیے تیار ہوں, جس میں وہ مجھے بول رہے ہیں ول یو میری می. جب ایک انسان آپ کو شادی کے لیے بولتا ہے تو وہ آپ کو اپنے گھر کی عزت بنانے کے لیے بولتا ہے, تو اس انسان سے آپ بالکل یہ ایکسپیکٹ نہیں کرتے ہو کہ وہ آپ کی عزت کے اوپر وار کرے گا. تو یہ ایک بہت ہی گھٹیا حرکت ہے جو ان کی طرف سے ہوئی ہے. وہ کیا پوائنٹ تھا جب آپ نے ریئلائز کرنا شروع کیا کہ یہ شخص ابیوسو ہے اور اس کے ساتھ زندگی نہیں گزارنی؟ یہ 3 مہینے پہلے جب ہم لوگوں نے, میں نے ان سے تھوڑا سا بیک آف کرنا اسٹارٹ کیا, تو اس کے بعد بہت بار اس طرح ہوتا تھا, وہ زبردستی میری گاڑی میں آ جاتے تھے. 1-2 بار تو مجھے اپارٹمنٹ لے گئے اپنے ایک دوست کے ساتھ, وہاں پر ان کا دوست کھڑا دیکھ رہا ہے, وہ مجھے مار رہے ہیں, نکاح کے پیپرز بنوا لیے ہیں, سائن کرو, یہ کرو, وہ کرو. بہت سی ایسی چیزیں ہوئی ہیں. میں ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے رو ہی سکتی تھی اور یہی تسلی دے, ٹھیک ہے حسن ہم کرتے ہیں, میں مما سے بات کرتی ہوں, ہم شادی کرتے ہیں, فیملی کو بٹھا کر ہم شادی کریں گے, مجھے اس طرح سے نکاح نہیں کرنا, یہ نہیں تم منع کر دو گی, تم یہ کر دو گی. جو انسان مجھ پہ ایک بار ہاتھ اٹھا سکتا ہے, ابھی آپ کیسز دیکھیں جو ہو رہے ہیں, وہ عورت ہے, اقرا نام ہے اس کا, ٹھیک ہے, جس کی آنکھوں کے اندر ان لوگوں نے چھرے مار دی ہیں صرف اس بات پہ, کینچی مار دی ہے صرف اس بات پہ, اس کو قتل کر دیا کہ جی وہ بیٹی پیدا کرنے والی ہے. تو اس انسان سے کچھ بھی آپ ایکسپیکٹ کر سکتے ہو. تو میرا یہ بنتا تھا کہ میں اس رشتے کو اینڈ کرتی. آپ سوشل میڈیا پہ فیمس ہیں, حسن آپ کو بلیک میل کرنا چاہ رہا تھا, آپ نے یہ ہمت کیسے کی؟ آپ کو ڈر نہیں لگا کہ کیا اگر اس نے ہماری پرسنل ویڈیوز لیک کر دیں تو اس کا کیا امپیکٹ آئے گا؟ ہمارے ملک میں بہت سی لڑکیاں اس طرح سے ہیں جو ڈر جاتی ہیں, اپنے حق کے لیے بولتی نہیں ہیں, یا وہ خاموش ہو جاتی ہیں. ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے ان کے ساتھ یہی ہوتا ہے, ان کو قتل کر دیا جاتا ہے. مجھے ان لڑکیوں میں سے نہیں بننا تھا. جب حسن نے پہلے مجھ پہ تشدد کرنا سٹارٹ کیا تو میں نے عزت کی خاطر, خاندان ملے ہوئے تھے, فیملیز ایک دوسرے کو جانتی تھی, میں نے کبھی اس طرح نہیں کیا کہ میں پبلکلی ہیلپ لوں, یا میں 15 پہ کال کروں, یا میں FIR کرواؤں. لیکن اس بار جب کہ میری ماں بیمار تھی, مجھے میرے گھر کے باہر سے وداؤٹ مائی ول اٹھا کر زبردستی اغوا کے ارادے سے لے کر گئے, اور مجھے تھریٹ کیا کہ میں آپ کے اوپر ایسڈ گراؤں گا, میں آپ کو قتل کر دوں گا. تو تب میں نے یہ فیصلہ لیا کہ جی میں بولوں گی. اور جہاں تک بات بنتی ہے ویڈیوز کی, تو ایک انسان آپ کو شادی کے لیے پرپوز کر رہا ہے, تو مجھے یہ بالکل نہیں تھا کہ وہ میرے ساتھ اس طرح کی حرکت کرے گا. لیکن فار مائی آن کنسرن, جب ہمارا ریلیشن شپ, جب ہم لوگ ساتھ تھے بھی, تو میں نے ہر چیز اس کے موبائل سے ڈیلیٹ کر دی تھی, کیونکہ آپ کو محسوس ہو رہا تھا کہ یہ وائرل کرے گا ویڈیوز, اور ہماری پرسنل جو ہے وہ وائرل کرے گا. اور ابھی آپ دیکھ لیں کہ ان کے پاس جو تھوڑی بہت ہماری ویڈیوز تھی بھی, وہ بھی وہ وائرل کر رہے ہیں, اور وہ اس چیز کو اپنے حق میں یوز کر رہے ہیں کہ جی یہ تو میرے ساتھ ریلیشن شپ میں تھی. ریلیشن شپ میں ہونے کا مسئلہ یہ ہے, مطلب یہ ہے کہ آپ ایک لڑکی کو اس کی ول کے بغیر اٹھا کے باہر سے اغوا کر کے لے جاؤ گے, اس پہ ایسڈ اٹیکس کی اس کو دھمکیاں دو گے, یا اس کو قتل کرنے کی دھمکیاں دو گے. اس کی اجازت تو آپ کو قانون نے بھی نہیں دی ہے. سوشل میڈیا پہ لوگ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ اس کا ریلیشن شپ تھا اس کے ساتھ, اور شی واکڈ آؤٹ, اور شی ڈینائڈ اٹ, لیکن آپ نے ڈینائی نہیں کیا ہے اس چیز کو. میں اس متعلق صرف اتنا کہنا چاہوں گی کہ جہاں پر ریلیشن شپس ہوتے ہیں وہاں پہ باتیں بھی ہوتی ہیں, وہاں پہ لین دین بھی ہوتے ہیں, وہاں پہ ہزاروں طرح کی چیزیں ہوتی ہیں. لیکن جب ایک عورت آپ کو انکار کر رہی ہے, اور اس عورت کے پاس وجہ بھی ہے, جو کہ سریعام CCTV فوٹیج میں نظر آ رہا ہے کہ ایک ایسے انسان کو تو کوئی باپ اپنی بیٹی نہیں دے گا. حسن نے جو حرکت کی ہے وہ کوئی اور شخص بھی کرے تو آپ کبھی اس کو اپنی بیٹی یا بہن نہیں دو گے. تو وہ ابھی نہیں, وہ شروع سے ہی ابیوسو تھا. جیسے وہ ابیوسو ہونا سٹارٹ ہوا, میں نے اس سے بیک آف تو لینا تھا, اس سے پہلے اس نے مجھے اپنی گڈ سائڈ دکھائی ہے, جس کے بعد ہی میں نے اس کا پرپوزل ایکسیپٹ کیا. ریلیشن شپ اسی طرح سٹارٹ ہوتے ہیں, اور
وہ آپ کو ویڈیوز سے بلیک میل کرنا چاہ رہا تھا، لیکن آپ نے سوچ لیا کہ میں نے بلیک میل نہیں ہونا. آپ فیمس سوشل میڈیا پرسنالٹی ہیں، آپ کو ڈر نہیں لگا کہ وہ آپ کی ویڈیوز، آپ کے پرسنل مومنٹس وہ وائرل کر دے گا؟ اس کا کیا امپیکٹ آئے گا؟ آپ کو ڈر نہیں لگا؟ میں ڈری نہیں تھی، کسی بھی چیز سے نہیں ڈری تھی. لیکن ایک بار مجھے یاد ہے کہ جب میں لاہور سے اسلام آباد ہم آ رہے تھے تو وہ پورا راستہ موٹر وے پہ حسن مجھے مارتا ہوا آیا، مجھ پہ تشدد کرتا ہوا آیا. وجہ؟ اور وجہ یہ تھی کہ میں ان کو انکار کر رہی تھی کہ میں نے آپ سے شادی نہیں کرنی ہے، آپ میری گاڑی سے اترو. میری گاڑی تھی، آپ اترو یہاں سے، میں نے آپ کے ساتھ نہیں جانا. اور وہ مجھے میرے گھر تک، مطلب اسلام آباد تک وہ لے کر آئے، میں تمہیں تمہارے گھر چھوڑوں گا. لیکن ہر 2 سیکنڈ 3 سیکنڈ اس سے زیادہ ٹائم نہیں لگا اور وہ مجھے ہر تھوڑی دیر کے بعد تھپڑ مارتے تھے، ہر تھوڑی دیر کے بعد تھپڑ. اور ایک مرد کا ہاتھ بہت بھاری ہاتھ ہوتا ہے اور میرا یہ پورا فیس سویل ہو جاتا تھا. اور ویسے بھی عورت پہ تشدد کرو گے نظر آئے گا. اور جب ہم E11 کے قریب پہنچے تو میرے گھر کے پاس جانے سے پہلے انہوں نے میں نے یہ کام کیا. مجھے تھوڑا سا ان پہ شک تھا بیکاز ہم لوگ آلریڈی ریلیشن شپ میں تھے اور مجھے یہ تھا کہ میں ایک پبلک فگر ہوں. ایک نارمل بھی اگر میری کسی کے ساتھ ویڈیو ہے تو وہ میرے لیے پوری زندگی کے لیے میری لائف میں ایک سینسیشن بنا دے گی. تو میں نے اس ٹائم پہ تھوڑا سا وہ کر دیا، ٹھیک ہے حسن ہم سب کچھ ٹھیک کرتے ہیں، یہ ہے وہ ہے، صرف اس لیے کہ میں ان کے موبائل سے ویڈیوز اور وہ چیزیں ڈیلیٹ کر سکوں. جیسے ہی مجھے موقع ملا میں نے اپنی جتنی بھی ہماری ویسے بھی سنیپس تھی یہ وہ وغیرہ وغیرہ میں نے وہ سب کچھ ڈیلیٹ کیا تھا کیونکہ مجھے اس پہ اعتبار نہیں تھا. اور دیکھیں آپ یہی دیکھ لیں، حالانکہ اس بندے نے مجھے شادی کے لیے پرپوز کیا ہوا تھا، لیکن اب آپ دیکھیں کہ وہ ان چیزوں کا استعمال کر رہا ہے اپنے آپ کو بچانے کے لیے. یہ ویڈیوز لے کر آ رہا ہے، باقی کی ہماری پرائیویٹ جو زندگی ہے ان کی چیزیں لے کر آ رہا ہے، جبکہ جو اس نے حرکت کی ہے وہ بالکل بھی مقابلے معافی نہیں ہے. آپ کو ڈر لگتا ہے کہ وہ جیل سے باہر آئے گا تو پھر اس قسم کی کوئی حرکت کر سکتا ہے؟ ہاں مجھے ابھی بھی ڈر لگتا ہے. اور اگر اس کو سزا نہیں ملتی وہ رہا ہو جاتا ہے، 6 مہینے 2 سال 3 سال کے بعد وہ اپنا بدلہ ضرور لے گا. جو انسان ایک بار اس پہ FIR میں نے کروائی ہے وہ اگلے دن دوبارہ کالے ڈالے پہ آیا ہے، نمبر پلیٹس اتار کر پسٹل کے ساتھ اس نے مجھے دوبارہ دھمکی دی ہے جان سے مارنے کی. میں نے اس پہ دوسری FIR بھی کروائی ہوئی ہے، یہ شاید میڈیا پہ ہے یا نہیں ہے، لیکن اس نے مجھے دوبارہ دھمکی دی ہے. تو آپ اس کی اوڈیسٹی تو چیک کریں، وہ کیا کیا نہیں کر سکتا. ابھی وہ خود کو بچانے کے لیے بہت سی چیزیں کریں گے، میرے اوپر اس ریلیشن شپ کو اٹھا کے لے آئیں گے. دیکھیں ریلیشن شپ ہو کچھ بھی ہو، اور آپ کو کسی نے اجازت نہیں دی کہ آپ اس لڑکی کو اس کے گھر کے باہر سے اٹھا لو. حسن میرے لیے آج بھی خطرہ ہے، میرے لیے کل بھی خطرہ ہے، اور حسن جیسے تمام لڑکے ہم تمام لڑکیوں کے لیے خطرے ہیں. سوشل میڈیا پہ اور جنرلی سوسائٹی میں آپ کو کتنا سپورٹ کیا گیا؟ اچھا سوسائٹی لوگ جو ہیں عوام کی اگر بات کی جائے آن لائن تو مجھے کافی زیادہ سیلیبریٹیز، کافی زیادہ اچھے انفلوئنسرز نے میری ایک بیک رکھی ہے کہ وی آر ود یو، وی آر اسٹینڈ ود یو. ٹھیک ہے، کیونکہ میں کوئی پہلی ایسی لڑکی ہوں گی جو اس طرح سے آ کے اپنے حق میں بول رہی. اگر میں مر جاتی، میں آپ کو اس بات کی گارنٹی دے رہی ہوں ساری عوام میرے حق میں ہوتی ہے. اور آج حسن کے لیے لڑ رہے ہوتے جی اس کو سزا دیں، اور وہ عمر حیات والا کیس چل رہا ہوتا. سزا ملتی نہ ملتی، انصاف ملتا نہ ملتا، یہ کیس یہاں تک ہی چلتا. اگر عمر حیات کو سزا مل جاتی، آپ بتائیں یہ کیس ہوتا؟ کسی ایک کو بھی آج تک عبرتناک سزا ملتی تو کبھی یہ کیس نہ ہوتا. یہ جو اس کے بعد سے سارے کیسز سٹارٹ ہوئے ہیں، ان کی زبانیں مردوں کی، ان تمام لڑکوں کی اسی لیے کھلی ہیں کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ وہ بچ جائیں گے. تو میں اس چیز کے بالکل بھی حق میں نہیں ہوں. میں یہ چاہتی ہوں کہ کسی ایک کو ایسی سزا دی جائے کہ تمام دنیا کے لیے اور باقی آنے والے مردوں کے لیے وہ ایک عبرتناک نشانہ بنے. اس وقت حکومت جو آپ کو سیکیورٹی پرووائڈ کر رہی ہے، اسلام آباد پولیس آپ کو سیکیورٹی پرووائڈ کر رہی ہے، اس سے مطمئن ہیں آپ؟ جی اسلام آباد پولیس مجھے فل سیکیورٹی پرووائڈ کر رہی ہے، وہ فل میرے ساتھ ہے. شفقت صاحب IG ہمارے علی رضوی صاحب ہیں، اس کے بعد اسحاق صاحب ہیں. میرے گھر کے باہر بھی آپ دیکھ رہی ہیں کہ سیکیورٹی موجود ہے، پولیس وغیرہ موجود ہے. تو میں بہت زیادہ سیٹسفائڈ ہوں. لیکن میری عدالت سے درخواست ہے کہ کائنڈلی ٹیک ایکشن آن دیز تھنگس. ان کو کوئی ایسی سزا دیں کہ باقی تمام جو لڑکے ہیں ان کے اندر ایک ڈر کا ماحول بیٹھ جائے. آپ کو چائلڈہڈ ٹراما رہا والد کی طرف سے، اس کو کیسے کوپ کیا آپ نے؟ مائی فادر واز ابیوسو فرام اسٹارٹ. اور میں بچپن سے یہ چیزیں دیکھ رہی ہوں کہ میری ماما نے بہت اسٹرگل کیا ہے. مجھے جب تک میری ماں صحیح سلامت تھی، چل پھر سکتی تھی، اس نے مجھے پڑھایا. جیسے ہی وہ چارپائی پہ پڑھی میری اسٹڈیز بھی ڈراپ ہو گئی. تو میرے بابا شروع سے پریشانیوں اور ذمہ داریوں سے وہ بھاگتے تھے. اور دوسرا یہ کہ میری ماما پہ ہینڈ ریس کرتے تھے، بار حال انہوں نے ماما پہ چیٹ بھی کیا ہے. تو ایک ایسے فیملی ٹراما کی وجہ سے نا میں بالکل نہیں چاہتی تھی کہ میں اپنی فیملی یا اپنے آنے والے بچوں کے لیے ایک ایسا باپ چوز کر لوں یا ایک ایسا مرد چوز کر لوں اپنی زندگی میں جو میرے زندگی میں میرے گھر کا ماحول خراب اور تباہ کر کے رکھے. تو حسن کو انکار کرنے کا بھی مین یہی ریزن تھا کہ حسن ابیوسو تھا، اور ایسے مرد کے ساتھ کوئی بھی عورت یہ ڈیزرو نہیں کرتی کہ وہ زندگی گزارے. والدہ کب سے بیمار ہیں؟ ماما تو میری ویسے 7 سال سے بیمار تھی جبکہ وہ بابا کے ساتھ تھی. ابھی 1 سال ہوا ہے کہ ماما اور بابا گاٹ سیپریٹڈ.
تو اس ایک سال میں مما کا علاج ماشاء اللہ سے کروا رہی ہوں سب کچھ, کیونکہ اس سے پہلے میں بالکل بچی تھی, مجھے بالکل آئیڈیا نہیں تھا کہ میری مما کو کیا بیماری ہے, کیسی بیماری ہے, وہ کیوں فینٹ ہو جاتی ہیں, کیا مسئلہ ہے, پتہ ہی نہیں تھا مجھے ان چیزوں کے بارے میں. اور جب ابھی میں کراچی گئی اور پیچھے سے میری مما کا بلڈ 2 HP رہ گیا تھا, دین آئی ریئلائزڈ کہ وہ ایک ایسی زندگی گزاری تھی ایسے مرد کے ساتھ جو ایک وحشی درندوں کی طرح انہوں نے ان کو رکھا ہوا تھا. ایسا نہیں ہوتا, آپ کی عورت ہے, آپ کی ذمہ داری ہے, اس نے آپ کے بچے پیدا کیے ہیں, کوئی بھی عورت یہ ڈیزرو نہیں کرتی جو میری مما کے ساتھ ہوا ہے. اس سارے ڈر کے بعد ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ میں کسی کو بھی یہ مشورہ دوں کہ جی ٹھیک ہے آپ یہ مرد ہے یا آپ کو ہاتھی اٹھا رہا ہے, اٹس اوکے, کیا ہو گیا, مار ہی لیا نا. بڑے بڑے گھروں میں چھوٹی چھوٹی باتیں نہیں, کیوں, کیسے؟ آپ اپنی ماں کو ایکسیڈنٹلی نہیں مارتے, آپ اپنی بہن کو ایکسیڈنٹلی نہیں مارتے, آپ بیوی پہ ہی یا اپنے پارٹنر پہ ہی یہ حق کیوں سمجھتے ہو کہ آپ اس کو مار سکتے ہو؟ ہماری سوسائٹی میں یہ چیزیں کم ہونی چاہیے اور اس پہ ہمیں بات کرنی چاہیے. اور میں ان تمام لڑکیوں کو بولوں گی کائنڈلی پلیز بولیں ان ٹاپکس کے اوپر, آپ نہیں بولو گے آپ کو انصاف نہیں ملے گا. مستقبل میں کیا کرنا چاہتی ہیں؟ دیر واز این کامنٹ جو میں کل پڑھی تھی, اس میں وہ ایک عورت تھی جس نے کامنٹ کیا ہوا تھا کہ یہ تو بہت اسٹرانگ ہے, کیا اس کو ٹراما نہیں ہے کسی چیز کا, یہ اس کے شکل پہ نظر نہیں آ رہا. آئی ایم اسٹرانگ بیکاز آئی وانٹیڈ ٹو بی اسٹرانگ, اور مجھے اسٹرانگ بننا تھا. میں رونا دھونا کر سکتی تھی آ کے. کیسا شخص چاہتے ہیں زندگی میں جو زندگی کا ساتھی بنے؟ ابیوسو نہ ہو, مارے وارے مت, رشتہ ختم ہونے کے بعد اس رشتے کی لاج رکھے, عزت پہ بات نہ کرے. کتنا برا لگتا ہے نا جب ایک عورت کو کوئی آر ورڈ یا طرح طرح کے ورڈ سے بلا رہا ہوتا ہے صرف اس وجہ سے کہ شی چوزز اے پرسن جو اس کی زندگی میں اس کے لیے ٹھیک نہیں تھا. ہم میں سے 1000 لڑکیاں ایسی ہیں جو یہ ساری چیزیں برداشت کرتی ہیں. مستقبل میں سوچتی ہیں کہ فیملی ہو, اچھا زندگی کا ساتھی ہو؟ سو ٹائرڈ, مجھے کسی پہ اعتبار نہیں ہے, اور میں صرف یہ چاہتی ہوں کہ اللہ مجھے بہت مضبوط بنائے اور میں ایک ایسی آرگنائزیشن بناؤں جو ان تمام عورتوں کے لیے ہو جن کے شوہر ان کو جلا دیتے ہیں, مار دیتے ہیں. اس سے بہتر ہے کہ وہ میرے پاس آ جائے. بس میں یہ کرنا چاہتی ہوں. میرا ایک انسٹاگرام پہ پیج بھی ہے جس میں میرے ساتھ گرلز ایڈ, اور وہ جب مجھے اپنی اسٹوری بتا رہی ہوتی ہیں, ایک لڑکی تھی وہ کوئی اپنی اسٹوری بتا رہی کہ وہ دبئی میں بیٹھ کے لڑکا اس کو ہراس کر رہا ہے, تو میں یہ سوچتی ہوں کہ کتنا ڈر ہے ہم لڑکیوں کے اندر, ختم ہی نہیں ہو رہا, اتنا ڈرا کے رکھا ہوا ہے, بول ہی نہیں سکتے ہیں کچھ. سامیہ, اب میں نے آپ کی جتنی بھی ویڈیوز دیکھی ہیں اس میں وہ یو یوز فلٹر اینڈ میک اپ, لیکن آپ نے سب تمام انٹرویوز بالکل اپنے نیٹ فیس کے ساتھ دیے, تو یہ بڑا بولڈ ڈیسیجن تھا. آپ کو نہیں تھا کہ کرٹیسزم آئے گا کہ اس کے چہرے پہ پمپل ہیں یا آئلی اسکن ہے یا میک اپ کے بغیر کیسی لگ رہی ہے؟ ایکچولی میں پہلے اسٹارٹ سے کیونکہ فلٹرس یوز کرتی تھی تو وہ ایک میرے اکاؤنٹ کی نیش ہے, مجھے اس کے لیے کرنا پڑتا تھا. بٹ موسٹلی مجھے میرے سارے فینس ایسے ہی دیکھتے ہیں. مجھے ایک چیز ہوتی ہے کہ مجھے کوئی ریئل میں دیکھے اور وہ کہ سوری میں نے آپ کو پہچانا نہیں ہے, تو اس لیے میں فلٹر فری رہ کے رہنا چاہتی ہوں. میرا اپنا ڈیسیژن تھا, ایسا نہیں ہے جو بھی آیا انہوں نے مجھے بولا کہ آپ تیار ہو جاؤ, یا یہ ابھی آپ نے بھی مجھے بولا کہ آپ تیار ہو جاؤ. تو میں فلٹر فری اس لیے رہنا چاہتی ہوں کہ مجھے وہ ریئل میں دیکھے پہچان لے کہ اچھا یہ سامنے ہے, یہ نہ بولے گے یہ کون ہے یار. تو وہ بس مجھے تھوڑا ہوتا ہے کہ دیٹ شوز یور کانفیڈنس. یا آئی ایم کانفیڈنٹ, اور مجھے لگتا ہے پیاری ہوں. آئی ڈونٹ نیڈ میک اپ. تھینک یو سو مچ سامیہ. تھینک یو سو مچ.